بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی استاد محترم ڈاکٹر الیاس مدنی حفظہ اللہ کا ورکشاپ شروع ہونے والا ہے، جس کا عنوان، جس کا ٹاپک آداب اختلاف کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے اپنے دین اسلام کی سربلندی اور اس کا یا اس امانت کو دوسرے اور لوگوں تک پہنچانے کا ایک اور موقع ہمیں اپنی زندگی میں عطا کیا ہے۔ زندگی کے لمحات جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیے ہیں، بس اسی موقع کو ہمیں غنیمت جاننا ہے اور ہماری اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی کر گزرنا ہے۔ زندگی کا ختم ہونے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو کوئی اور موقع زندگی کا نہیں دیتا کہ چلو تم دنیا میں اب تک گواں آئے تو اب کچھ اور مزید تم کو مہلت دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ زندگی کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور موقع نہیں دیتے۔ تو ایسے موقع پر الحمدللہ یہ پیس ایگزیبیشن اس وقت منعقد ہے، جس سے الحمدللہ ہمارے اپنے بہت سارے احباب اس میں شریک ہو کر ہر کوئی اپنے اپنے بساط کے مطابق جو دین کی دعوت دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور دین کا ایک پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پیغام کو قبول فرمائے اور ان کی تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قدم قدم پر ان کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے کہ صحیح اسلام دنیا والوں تک پہنچ کر رہے۔ حضرات، ایسے موقع پر جبکہ عصر حاضر میں الحمدللہ بہت حد تک دینی بیداری ہمارے اپنے لوگوں میں آ رہی ہے، کوئی بھی جب اچھا کام شروع ہوتا ہے تو شیطان کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو رکانے کی کیا کیا تدبیریں ہیں وہ سب اختیار کرتا ہے، اس کام کو آگے بڑھنے سے رکاوٹ کیا کیا بنا سکتا ہے ان سب کی یہ کوشش کرتا ہے۔ تو دینی بیداری بھی یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت ہی یہ نیک کام بھی ہے کہ انسان، خاص کر مسلمان، دیندار بن جائے۔ تو اس طرح بہت سارے نیک کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو اسی طرح اس دینی بیداری کے اندر بھی بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں جی، مگر ان تمام رکاوٹیں، یہ تو رکاوٹیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اہم رکاوٹ جو ہمارے اپنے دین کو پھیلانے سے جو
سب سے اہم رکاوٹ بن رہی ہے، اور ہمارے اپنے دین کی سربلندی اور ہماری دعوت کو دوسروں تک پہنچانے میں جو اہم رکاوٹ بن رہی ہے وہ خود ہمارے اپنے مسلمان کئی الگ الگ جو نظریات اسلام کے حاملین، اسلام کا نام لینے والوں کے درمیان ہے، کہ یہ مختلف نظریات خود بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ کی شکل میں آج ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ رکاوٹیں یقیناً جو دشمن پیدا کرتے ہیں یہ تو کئی طرح کی رکاوٹیں ہیں، مگر دشمنوں کی پیدا کردہ رکاوٹیں اس سے ہمیں زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے تعلق سے یہ بات بتاتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً دشمن حضرات اپنی اپنی تدبیریں کرتے رہیں گے، اس اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا کیا ان کو کرنا ہے سب کریں گے، لیکن ان لوگوں کی یہ ساری سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بشرطے کہ تم اپنی جگہ اپنے دین پر ثابت رہو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر کے رکھو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کہہ کر اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں کہ مسلمانوں، ایمان والو، اگر تم اپنے دشمنوں کی سازشوں سے گھبرا رہے ہو تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے، صبر سے کام لو گے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ لیکن اصل مسئلہ خود ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اختلاف کا ہی ہے کہ ہم خود ہمارے اپنے دین کے پھیلنے میں رکاوٹ ہم بن رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے اپنے لوگوں کے اندر طرح خیالات کے لوگ ہم کو نہیں ملتے بھائی، یہ کچھ لوگ یہ اختلافات جو کہ علماء کے درمیان عملی مسائل میں دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے خیالات کے اندر بھی جو مختلف خیالات لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ اب نعرہ لگا رہے ہیں کہ ان تمام اختلافات کی بنیاد یہی ہے کہ یہ جو بہت ساری جماعتیں اور اجتماعی شکل میں جو کام کیا جا رہا ہے یہ اسی کا نقصان ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ کام کرے، انفرادیت کی دعوت۔ اذان ہو رہی ہے تو اس کی اذان کے بعد انشاءاللہ تو معزز سامعین، میں بتا رہا تھا کہ یہ اختلاف ماضی میں بھی اور آج کے ہمارے اپنے دور میں بھی برابر بہت سارے لوگوں کے لیے دین کا پابند بننے کے راستے میں رکاوٹ بنتا آ رہا ہے۔ یہ آپ کچھ لوگ جو کہ بالکل بھی دین پر عمل پیرا نہیں، ایسے لوگوں سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دین کے پابند کیوں نہیں ہوتے، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ یہ کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں کہ ابھی علماء حضرات کو پہلے متفق ہونے دو کسی ایک بات پر، جب وہ متفق ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کی پیروی کریں گے۔ یہ حقیقت ایک شیطانی ہتھ کنڈا ہے، سمجھیے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو دین بیدار ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے نہیں، ان کا دل کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ ایک طرح سے یہ بہانہ اپنے لیے بہت ہی سازگار پاتے ہیں کہ ہاں ابھی علماء حضرات مختلف ہیں، اس لیے پہلے انہیں متفق ہونے دو، جب وہ متفق ہو جائیں گے تو ہم بھی ان کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ بعض مسائل میں اختلاف ہرگز بھی اس کو لازم نہیں کرتا کہ آپ پوری طریقے سے دین پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔
ہاں ذرا سوچ کر تو دیکھیے، اگر کھانے پینے کی اشیاء میں سے، غذا میں سے کسی ایک مخصوص غذا کو اگر مان لیا جائے کہ وہ زہر آلود ہے، ساری غذا نہیں بلکہ کوئی ایک مخصوص غذا اگر زہر آلود ہے، تو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی اب کھانا پینا چھوڑ دے اور اسی طرح سے بھوکا رہے، روزہ رکھتا رہے یہاں تک کہ اس کی ہلاکت ہو جائے؟ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ تو بس یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو مسموم ہے، جو زہر آلود ہے، اس کو چھوڑیے اور جو چیز اچھی ہے اس کو کھائیے۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ کے پاس دین ایسا تو نہیں کہ پوری طریقے سے یہاں سے وہاں تک اختلاف ہی اختلاف ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر متفق علیہ ہے ہی نہیں، وہ آپ کے تصور کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیطانی ہتھکنڈا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو پہلے ہی سے دین بیدار ہوتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں دین پر، اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ وہ علماء بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں انہیں متفق ہونے دیجیے، اس کے بعد ہم ان کی پیروی کریں گے۔ جو اس طرح سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان اختلافات کی وجہ سے امت میں نئے نئے مختلف خیالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ تو وہ خیال ہے جو انفرادیت کی دعوت دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر جیسا اس کو سمجھ میں آتا ہے اس طرح سے وہ عمل کرتا جائے اور اسی کو اپنے خود اپنی جگہ پر اپنے آپ کو عالم مسلسل سمجھ لے۔ اجتماعی شکل پر کسی ایک کی بات مان کر اس کو فالو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی سب کو ملا کر چلیں۔ اختلافات تو ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں ہم سب متفق ہو سکتے ہیں، تو اتفاق کی حد تک ہم آپس میں متفق ہو جائیں، اور جس میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تشب پوشی کر کے نکل جائیں، آنکھ بند کر لیں، ان کے اختلاف ان کے پاس رہے، ہمارے اختلافات ہمارے پاس رہے، اور اس طرح سے ہم سب کو ملا کر لے کر چلیں گے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اپنے مسلم امت مسلمہ کی قوت بڑھ جائے۔ کہ یہ سب اس طرح کے جو انفرادی خیالات ہیں، ایسے ایسے خیالات کہ جو کسی بھی طرح سے دین سے بھرے نہیں کھاتے، یہ سب سمجھیے کہ آج کل جو اختلافی رجحانات کے اندر جو اختلاف، خیالات کے اندر جو اختلاف علماء کے درمیان پایا جا رہا ہے، اس کا ہی یہ سمجھیے کہ نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بہت قریب ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی باتیں اثر کی نماز کے بعد یہ سمجھیے کہ تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اصل موضوع انشاءاللہ آگے شروع کریں گے بإذن اللہ اثر کی نماز کے بعد۔ تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں اور پھر نماز کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کچھ تمہیدی کلمات بتائے تھے کہ اختلاف جو خیالات میں پایا جاتا ہے علماء کے مابین، تو اسی کو بعض دین بیدار مسلمان اپنے لیے ایک بہانہ سمجھ لیتے ہیں اور اپنے لیے ایک جو ہے کیا ہے ہتھکنڈا سمجھ کر اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ کچھ لوگ انفرادیت کی دعوت دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہر کسی کو ملا لینے کی دعوت دیتے ہیں بلا تفریق اور بلا تمیز کے۔ یہاں ایک حدیث بھی ہے کہ جس سے وہ لوگ اپنے لیے دلیل لینا چاہتے ہیں جو انفرادیت کی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو پوری اجتماعیت کے ساتھ عمل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر انفرادی عمل کر لے، یہی کافی ہے۔ تو وہ حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ عام طور پر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بھلائیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، تو حضرت حذیفہ بتاتے ہیں کہ میں کچھ برائیوں کے بارے میں بھی پوچھا کرتا تھا تاکہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکوں۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ جاہلیت میں اور برائیوں میں پڑے ہوئے تھے،
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیر ہم کو دکھایا اسلام کی شکل میں، اس دین ہدایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر عنایت کیا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر سے شر آنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہاں شر آنے والا ہے۔ پھر حذیفہ پوچھتے ہیں تو کیا اس شر کے بعد پھر سے خیر آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہاں اس شر کے بعد پھر سے خیر آئے گا، مگر اس میں تھوڑا سا دھندلا پن رہے گا، جیسے کہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہو یا کوئی بھاگ کے پیچھے کوئی چیز اگر دیکھنا چاہے تو وہ چیز صاف نظر نہیں آتی، جیسے کبھی کبھی شیشے میں بھی آپ کے پاس کوئی جو کیا ہے گرم ہوا وغیرہ چلنے کی وجہ سے یا بھاپ کی وجہ سے اس پر دھندلاہٹ چھا جاتی ہے اور وہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی کہ ہاں شر کے بعد پھر خیر تو آئے گا، مگر اس خیر کے اندر تھوڑا سا دھندلا پن باقی رہے گا۔ اور آپ نے بتایا کہ وہ دھندلا پن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو میری سنت چھوڑ کر اور کی سنت اپنا لیں گے، اور میں جو ہدایت کا راستہ لے کر آیا اسے چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں ہدایت تلاش کرنے لگیں گے۔ تو حذیفہ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں اس کے بعد پھر سے شر پایا جائے گا، اور آپ نے بتایا کہ وہ شر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے دروازوں پر بہت سارے دعوت دینے والے بیٹھے رہیں گے۔ جی تو یہ گمراہی کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو دعوت دیں گے، تو جو بھی آدمی ان کی دعوت کو قبول کر لے گا تو اس کو لے کر وہ سیدھے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں وہ خود بھی صحیح دعوت نہیں دے رہے ہوں گے، بلکہ برائیوں کی طرف اور گمراہیوں کی طرف ان کی دعوت ہوگی۔ تو جو آدمی ان کی گمراہی کی دعوت کو قبول کر لے گا تو اسے وہ سیدھے جہنم پہنچائے گی۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ ایسی اتنی بڑی کیا ہے مصیبت آنے والی ہے، ایسا شر اگر آنے والا ہے مستقبل میں تو کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ میں اس دور کو پالوں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے۔ تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہوں گے، ہمارے اپنے بھائی بندے ہی ہوں گے، وہ بھی وہی زبان بولیں گے جو ہم بول رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حذیفہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے تو تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ پھر حذیفہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر بات ایسی پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت بھی نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی نہ ہو تو تب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تم اپنی جگہ پر بالکل یعنی کہ سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ جی کیونکہ جب مسلمانوں کی کوئی ایک جماعت نہیں اور ان کا ایک امام اگر نہیں ہے تو جو کچھ بھی پائی جا رہی ہے تو سب باطل فرقے اور گمراہ فرقے، تو ان میں سے کسی کی کوئی بات تم نہ مانو اور اپنے آپ کو الگ لے کر چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، یہاں تک کہ تم خود یعنی کہ جو عقیدہ اور جو صحیح تعلیمات تم اپنی جگہ پر جانتے ہو تو ان باتوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور کسی درخت کے پیڑ کو اور اس کے جڑ کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور وہیں تمہاری موت بھی آ جائے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آدمی فتنوں کے دور میں بالکل الگ تھلگ ہو جائے، کسی کی نہ سنے، تو اسی کو لے کر جو لوگ دلیل لیتے ہیں، جو انفرادیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب صورتحال ایسی ہی ہے کہ ہم کو ان کے پاس جائیں تو یہ ایک بات بتاتے ہیں، ان کے پاس جائیں تو وہ ایک بات بتاتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی جماعت کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں اور ہم اپنی جگہ پر اپنی تنہائی جو ہمارے لیے یہی زیادہ ہم کو بہتر ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر جو بات بتا رہے ہیں
خیر کے بعد شر آئے گا، شر کے بعد پھر خیر، اور اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا جو آپ نے بتایا. تو یہ عقائد وغیرہ کے طور سے گمراہی کی بات آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو بالکل بھی ہمارے عقیدے پر نہیں ہوں گے، ہم سے بالکل مختلف عقیدہ رکھنے والے ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کسی کی بات تمہیں نہیں ماننی ہے، اور جو صحیح اسلام تم کو ملا ہوا ہے تو اپنی وہ تعلیمات لے کر تم جدا ہو جاؤ، سب سے الگ ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جو صحیح مسلمان اور صحیح اسلام جہاں باقی ہے اور جہاں اجتماعیت باقی ہے تو اس پوری اجتماعیت کو چھوڑ دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے اپنے درمیان بہت سارے ایسے فرقے جو ہر اعتبار سے گمراہ پائے جاتے ہیں، تو ان کی گمراہی میں ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا ہے. اور دوسری طرف جو لوگ یہ دعوت دیتے ہیں کہ سبھی جتنے بھی فرقے ہیں سب مسلمان ہی تو ہیں، سب تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، سب تو اللہ کے رسول محمد ہی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں. اور اس کوشش میں اور ان کی اس یعنی کہ سمجھیے کہ دینی حمیت کے اندر یا حماس یعنی کہ جو جوش اور ولولہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے، تو اس جوش اور ولولے میں جیسا کہ عام طور پر مقولہ کہا جاتا ہے کہ جوش میں ہوش کھو دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ جوش کی بات ہے اور اس میں ہوش کھو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ایسے ایسے عقیدے رکھنے والے کہ جو کسی بھی صورت میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں کو بھی وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک یعنی کہ میں نقصان بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہمارے اپنے علماء کے درمیان جو رجحانات اور خیالات میں اختلاف پایا جا رہا ہے، تو اس کا یہ سبب ہے اور اس کے یہ نتائج ہیں کہ آج بہت سارے لوگ اسی کو ایک بہانہ بنا کر دین پر عمل کرنے کو چھوڑ رہے ہیں اور دین کی پابندی کو اپنے لیے یعنی دین کے پابند ہونے سے اسی چیز کو یہ رکاوٹ کے طور پر پیش کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہم کو معلوم کرنی ہے، جیسا کہ آپ بار بار سنتے آئے ہیں کہ اس ورکشاپ کے اندر اختلاف کے آداب ہم کو معلوم کرنا ہے. اختلاف کے آداب اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اختلاف بھی ایک ایسی چیز ہے جو قابل برداشت ہے، اور اس کے کچھ آداب بھی ہے کہ ان آداب کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اختلاف بھی کرنے کا حق ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا دین ہمیں صرف اختلافات ہی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اگر ہم غور کریں گے قرآن اور حدیث کی بہت ساری باتوں میں تو ہم کو یہ بات بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اور حدیث اور ہمارا اپنا دین ہمیں سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق کی ہم کو دعوت دیتے ہیں. اتحاد اور اتفاق یہ کتنی مفید چیز ہے اور اس کے کیا کیا فائدے اس کے جو ہم کو نظر نہیں آتے کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی، آپ صرف مسلمان کو مت لیجیے بلکہ دین اسلام کے علاوہ بھی دیگر اور بھی بہت سارے ادیان اور مذاہب ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیجیے کہ اتحاد اور اتفاق اچھی چیز ہے کہ نہیں، تو ہر کوئی یہی جواب دے گا. جو یعنی کہ عقل سلیم رکھتا ہو اور فطرت سلیمہ رکھنے والا ہر آدمی یہی کہے گا کہ بھائی اتفاق اور اتحاد بہت زبردست قوت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، یہ ہر کوئی کہے گا. یہ اتحاد اور اتفاق کی تعلیم بچوں کو دینے کے لیے بالکل بچپن سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں. یہ ہر کوئی شاید یہ سب سن رکھے ہوں گے. مجھے اس وقت صرف اتحاد اور اتفاق کی اہمیت بتانے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ورنہ ہمارے اپنے پاس بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں کہ عام طور پر بچوں کو ان کے ذہنوں میں بھی اتحاد اور اتفاق کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کہانی سنائی جاتی ہے شیر اور 4 بیلوں کی، کہ یہ جب تک متحد تھے چاروں بیل تو شیر ان پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن
ایک مرتبہ لومڑی سے اس نے مشورہ کیا کہ آخر یہ میرے اپنے جو کیا میری غذا ہے، مگر میں ان پر جب حملہ کرنے جاتا ہوں، ایک پر حملہ کرنے جاتا ہوں تو دوسرا آ کر مجھے روکتا ہے اور مجھے سینگ مارتا ہے، تو میں حملہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو آخر کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں لومڑی ان چاروں بیلوں کے درمیان پھوٹ ڈالتی ہے، ان کے اتحاد کو توڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر جگہ الگ الگ سب کو بتا کر کہ یہ تمہارے لیے بہترین جگہ ہے، تم یہاں چرتے رہو، تم سب مل کر اگر چلو گے تو تمہارے لیے چارہ کم ہو جائے گا، اور یہ وہ کہتے بہرحال چاروں بیلوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے لومڑی، اور اس کے بعد شیر کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور چاروں بیل ایک ساتھ چلنے کی بجائے جب ایک دوسرے کے چارے وغیرہ کا خیال کر کے کہ دوسرا بھی آ کر میری جگہ چلے گا تو میرے لیے چارہ کم ہو جائے گا، اس خیال سے وہ سب جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک ایک بیل پر شیر آسانی کے ساتھ حملہ کرتا ہے اور سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اتحاد اور اتفاق کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے اور ان کے کامیابی کے لیے جہاں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں تو ان میں ایک بنیادی سبب اتحاد اور اتفاق ہے بھائی۔ ہر کسی کو آپ دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ کوئی بھی جماعت ہو باطل پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ متحد ہوتے ہیں تو ان کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود ہو سکتا ہے۔ کتنے ہمارے اپنے پاس جی باطل عقیدے رکھنے والے اور باطل خیالات رکھنے والے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کام کے لیے جب وہ سب مل کر کوشش کرتے ہیں تو ان کا کام کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ جی تو یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قوم میں، کسی بھی جماعت کو ترقی کرنے کے لیے، کامیابیوں کے منازل طے کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق سارے افراد میں ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سبب ہے سمجھیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ سبب پایا جائے گا تو اس کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم دشمن طاقتوں کے صفوں میں بھی جب اتحاد پایا جاتا ہے تو کس طرح سے وہ طاقتیں بھی اسلام پر بھی یا مسلمانوں پر بھی غالب آتی ہیں۔ تاتاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے یہ تاتاری مسلمان بغداد کے مسلمانوں پر جب چڑھائی کیے تو ان کی اینٹ بجا دی اور بالکل گاجر مولیوں کی طرح سے انہیں کاٹتے چلے گئے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار تک تعمیر کر دیا۔ یہ تاتاریوں کو آخر یہ چیز کیسے نصیب ہوئی؟ تو وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ اتحاد اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس جماعت یا جس قوم میں بھی یہ چیز پائی جائے گی تو ان لوگوں کو کامیابی مل کر رہے گی۔ اور اسی طرح سے مسلمانوں کی کامیابیوں کے پیچھے بھی آپ یہی راز دیکھیں گے، مٹھی میں مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کی جماعتیں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو کر بھی بڑی بڑی فوجوں کا سامنا کر کے ان لوگوں کو جو کامیابیاں حاصل ہوتی رہی وہ اسی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ دشمن جو تمہارے مد مقابل ہوتے ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں متحد نظر آتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم ان سب لوگوں کو بالکل جمع یعنی متحد سمجھو گے لیکن حقیقت میں یہ متحد نہیں ہوتے، یہ دلوں سے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو مشرکین چونکہ ان کے اندر ان کے دلوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کامیابی ان کے قدم نہیں چومتی، لیکن مسلمان جہاں جہاں بھی جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ اگر وقتی طور پر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے حاضر ہوتے آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرتے کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے اور ایسی بات ہے تو آپ فوراً اس اختلاف کو رفع دفع کر دیتے اور پھر سب متحد ہو جایا کرتے۔
تو یہ اتحاد اور اتفاق ایسی چیز ہے کہ ہمارے اپنے دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اتحاد کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس ضمن میں اتارے ہوئے ہیں، تو اس میں سے سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں بٹ نہ جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اسی اتحاد اور اتفاق کو اللہ رب العزت ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اس آیت کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ تم لوگ یاد کرو اس وقت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا، اذ كنتم اعداء، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدے کی وجہ سے تم سب کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، وہی عقیدہ توحید کہ جس کی وجہ سے وہ دشمن، یعنی کہ عرب کی حالت، بہت سارے لوگ جو تاریخ سے جو بھی وابستگی رکھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ قوم کیسی مار پیٹ کرنے والی قوم تھی اور معمولی باتوں پر کیسے ان لوگوں کے درمیان سالوں کے حساب سے جنگیں چلا کرتی تھی، معمولی باتوں پر بھائی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ کر بتاتے ہیں کہ اذ کنتم اعداء، کہ جب تم سب دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کی بدولت تم سب لوگ کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اتحاد و اتفاق کا بھی حکم ہے اور اختلاف سے بچنے کا بھی حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کر بیٹھو، بٹ نہ جاؤ۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسی آیتیں اتاری ہیں کہ جہاں ایک حکم دیا جاتا ہے اور اسی کے فوراً بعد ایک بات سے روکا بھی جاتا ہے، تو وہاں جب غور کیا جائے تو عام طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ جس کا حکم دیا جاتا ہے اگر اس حکم کی تعمیل نہ ہو، اس حکم کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ نہ کریں تو جس سے روکا جا رہا ہے وہ نتیجے کے طور پر صادر ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ جیسے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم سب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ تو یہاں بھی دو باتیں ہیں، ایک اللہ نے حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیے بغیر اپنے طور پر اعمال کرتے جائیں گے تو ہمارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ تو ویسے ہی یہاں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم سب آپس میں بٹ جاؤ گے، ٹولیوں میں جماعتوں میں، یہی نتیجہ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آیتیں اللہ تعالیٰ اس ضمن میں قرآن مجید میں اتارے ہوئے ہیں، تو ایک آیت یہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ تمہاری امت پوری کی پوری ایک امت ہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ٹکڑی نہیں ہے، کوئی جماعتیں نہیں ہیں، کوئی ٹولیاں نہیں ہیں۔ تو إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی آیت اتارے ہوئے ہیں کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں جو بھی اختلافات وغیرہ ہوں گے تو ان سب کی آپس میں اصلاح کر لو. کیوں؟ اگر اصلاح کیے بغیر ان اختلافات کو ویسے ہی بڑھنے دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ امت مسلمہ بٹ جائے گی. اور اسی طرح سے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ یہی بات بتاتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے مسلمان اور سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بھی ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مختصر لفظ میں یہ سب کچھ بتا دیا. یعنی اخوہ جب کہا جاتا ہے بھائی بھائی ہیں تو کیا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ان سب کا آپس میں ساتھ ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث کے اندر سارے مسلمانوں کو اسی طرح سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل جسد واحد، کہ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے میں، تو ان سب کے اندر کیسے ہوں گے؟ کمثل جسد واحد، جیسا کہ صرف ایک جسم ہو. کیا بتانا مقصود ہے ایسا کہ ایک جسم، یعنی کہ جب ایک جسم کا اصول اللہ کے رسول آگے بتاتے ہیں کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی جب وہ بیمار ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور بخار اگر آتا ہے تو سارا ہی جسم گرم ہوتا ہے اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور پورے جسم کو بھی تکلیف بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی میں اگر تکلیف ہو رہی ہو تو باقی سارا جسم انگلی سے کہہ دیتا ہو کہ تکلیف تو تجھ کو ہے، تو اپنی تکلیف برداشت کرتے ہو، ہم لوگ آرام سے سوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں، یہ ایمانی اخوت ایسی چیز ہے کہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی تفسیر میں سمجھیے کہ وہ حدیث بتا رہے ہیں کہ جس میں آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں ان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہوئی ہیں کہ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور آپس میں جماعتیں بن کر رہ گئے ہیں، تو آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ہی بنیادی طور پر وہ آیت بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ جس کے اندر اختلافات کے نقصانات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ بات بتائی کہ تم لوگ آپس میں مختلف نہ ہو جاؤ، تنازع کا شکار نہ ہو جاؤ، کہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفشلوا، کہ تم سب ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی. تم قدم مضبوطی کے ساتھ نہیں جما سکتے. آپ دیکھ لیجیے ایسا کہ کوئی بھی جماعت کہ جس کے بہت سارے افراد یہ ہو لیکن ایک دوسرے کا کوئی آپس میں تعلق نہ ہو، دو چار افراد ایک بات، دو چار افراد کوئی اور بات، دو چار اور افراد کچھ اور، اس طرح سے آپس میں ایک ہی جماعت کہنے والے اگر آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اگر بٹے ہوئے ہوں گے تو کیا ان کی کوئی قوت ہو سکتی ہے؟ کیا ان کو کبھی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی سے خبردار کر رہے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ آپس میں اختلافات نہ کر بیٹھو کہ اس کا برا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سب ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم مضبوطی کے ساتھ قدم نہیں جما سکتے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تو یہودیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ان کی مانند نہ ہو جاؤ
جو لوگ کے متفرق ہو گئے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر بھی جو لوگ اختلاف کر بیٹھے ایسے لوگوں کی طرح تم سب نہ ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی ساری آیتیں اتاری ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اختلافات سے ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اختلاف ہمارے اپنے دلوں کے اختلاف کا بھی سبب بن سکتا ہے. وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کے بہت ہی سنگین نتیجے کو سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ کہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے اختلاف کے برے نتائج سے آپ اپنی امت کو آگاہ کرتے ہیں. یہ اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے دوپہر کے وقت میں گیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کو کسی ایک آیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے آپ نے سنا اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ لوگ دونوں جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ کے چہرے پر غضب کی علامتیں دیکھی جاتی تھی. آپ غصے کی شکل میں آپ باہر نکلے اور اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ تم لوگ اختلاف کرنا بند کرو، کہ تم سے پہلے والے لوگ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب اختلاف کرتے رہے تو وہ سب ہلاک ہو گئے. انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب او في كتاب ربهم، اس طرح اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ میں اختلاف ہی کی بدولت وہ سب ہلاک بھی ہو کر رہ گئے. تو یہ اختلافات ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو روکا بھی. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث صحیح مسلم کی کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرضى لكم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تین باتیں پسند کرتا ہے. پہلی بات آپ بتاتے ہیں ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، کہ اللہ کی بس بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور متفرق نہ ہو جاؤ. وَأَن تُنَاصِحُوا مَن وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جسے والی بنا دیا، تمہارے معاملات جس کے حوالے کر دیے، جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے سونپ دیے، تو اس کی خیر خواہی کرتے رہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے کرتا ہے. تو اس طرح سے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے ہم کو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اتفاق اور اتحاد کتنی اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ہم کو دیا ہے اور اس کے نمونے بھی ہم سب کو الحمدللہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے اندر ہم کو یہ چیز نظر بھی آتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں اللہ کے ان بندوں میں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے اندر اللہ کی بندگی کرنے میں کہیں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بتا دی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دین کے نام پر اتارا ہے بس اسے ہی ہم دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو. اس کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ان کا کوئی اور طریقہ ہم نہ اپنائیں. میں بس یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے اپنے پاس یہ ابھی ایک آپ کے پاس جس میں آیت لکھی ہوئی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ.
یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ لوگوں یہی میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے کہ تم سب اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے اور راستوں کو تم لوگ نہ اپناؤ اور اس کے پیچھے نہ جاؤ کہ تم کو یہ دوسرے راستے اصل راستے سے کہیں دور لے کر چلے جائیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھ کر بھی سنائے اور ساتھ ہی آپ نے اس آیت کی بات کو ایک نقشے کے طور پر بھی آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کا نقشہ بھی ڈال کر بتایا کہ آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں اور بھی بہت ساری مختلف لکیریں آپ نے کھینچی اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لکیر ہے یہی میرا راستہ ہے کہ اس کو تم اس پر تم چلتے رہنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا تھا کہ جو راستہ بالکل سیدھا ہو، اگر سے ذرا طویل کیوں نہ ہو جائے مگر پھر بھی وہ منزل تک پہنچائے گا، اس کی ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے ٹیڑھے میڑے جو راستے ہوتے ہیں تو ان راستوں میں جا کر آدمی منزل تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بھی زمین پر ڈال کر بتایا کہ اس طرح سے دائیں بائیں آپ کے پاس بہت سارے راستے ہوں گے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کا یہ راستہ ہے اور ہمارا پورا یہ راستہ ہے۔ تو راستہ اگر بدل جائے تو کیا ہوا، ہماری منزل تو ایک ہی ہے، چلیے ہر ایک کو اپنے اپنے راستے پر عمل کرنے دیجیے۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہی بتایا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہر راستہ نہیں بلکہ صرف ایک راستہ ہے کہ اسی راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا راستہ اگر اپنائیں گے تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ سمجھیے کہ اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے اس کی کچھ اہمیت آپ کے سامنے بتائی میں نے اس لیے تاکہ اس کی روشنی میں اختلاف کے نقصانات آپ کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اختلافات کتنی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ مسلمانوں کو اس اختلاف سے روکا ہے اور اس سے شدید طریقے سے اس سے خبردار کرایا ہے کہ ہم لوگ کہیں اختلافات کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ یہ بھی تو سنتے آتے ہیں کہ اتفاق اور اتحاد یقیناً بہت اچھی چیز ہے اور اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی اس کی طرف دعوت بھی دی ہے اور اس پر ابھارا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، مگر اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان بھی اختلاف دیکھتے ہیں۔ تو کیا یہ اختلاف ایسا ہی اختلاف تھا جو آج ہم مسلمان آپس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات بتا دیتے ہیں کہ آج اگر مسلمان مختلف ہیں، علماء کے درمیان اختلاف اگر پایا جاتا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت پرانی چیز ہے، بلکہ عہد رسالت اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی پائی جانے والی یہ چیز تھی۔ تو اب اگر علماء اختلاف کرتے ہیں تو یہ کون سی نئی چیز ہے؟ لیکن ہمیں ان اختلافات کو ذرا دیکھنا چاہیے اور ان کے آداب کیا تھے۔ اگر وہ لوگ اختلاف بھی کرتے تھے تو کیا ان کا مقصد اختلاف کا یہ تھا کہ ہمیشہ وہ دو الگ الگ فرقوں میں بٹ کر رہ جائیں، اس وجہ سے وہ اختلاف کرتے رہے؟ تو یہ یہاں ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے بھائی۔ اس کی بھی آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلافات ہوتے رہے
تو حضرات ہمارے اپنے سامنے یقیناً جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ہم کو ایسی ملیں گی. اس کے لیے 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں, وقت چونکہ محدود ہے اور ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اختلاف اگر ہو بھی تو کس طرح کا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے اس کے کیا آداب ہیں, یہ کچھ باتیں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی مثال بہت ہی مشہور مثال دی جاتی ہے. بنی قریظہ کی طرف, بنی قریظہ یہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے, بنی قریظہ جو مدینے میں رہ رہی تھی, اور جب احزاب کے بعد جب دشمن یعنی کہ کفار اور مشرکین مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور جب ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو وہ لوگ اپنی طور پر وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آندھی قسم کی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کے خیموں میں بھیج دی, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ ڈر کر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ سب لوگ یہ سوچ کر کے اب تو دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور جنگ ختم ہو گئی, چلو ہم لوگ اپنا اپنا جنگی لباس اتارتے ہیں اور ہتھیار نکال کر رکھتے ہیں. یہ سوچ کر جب یہ کام کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے جنگی لباس اتار دیا جبکہ ابھی ملائکہ نے یہ کام نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے یہ جو دشمن تھے وہ خارجی دشمن تھے, باہر کے دشمن, لیکن اندر سے بھی کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے, اور وہ اندر کے دشمن یہود جن کی فطرت ہے کہ ہمیشہ ہی بد عہدی کرتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے, اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمارے اپنے مسلمانوں کے باغات میں کھجور پکے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ دشمنوں کا ساتھ نہیں دینا, ہم لوگوں کا ہی ساتھ دینا. تو یہودیوں نے مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا گھیرا ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ سازگاز کر لی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ بنو قریظہ کا بھی خاتمہ ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور حکم دیا گیا کہ بنو قریظہ جو کہ مدینے سے دور کے علاقے میں آباد تھے, جا کے ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا جائے, گھیراؤ کر لیا جائے. تو اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو جلد سے جلد بنو قریظہ کے مقامات تک پہنچنے کے لیے یہ حکم دیا اور بھیجا, روانہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قریظہ, کہ جس ٹولی کو آپ بنو قریظہ کی طرف روانہ کر رہے تھے ان لوگوں کو آپ نے یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر. تو صحابہ فوراً نکل پڑے اور نکل کے جاتے ہوئے راستے میں جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب صحابہ 2 فرقوں میں بٹ گئے. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر نہیں پڑھنا ہے, تو آپ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اگرچہ کہ اب وقت ہوا بھی ہے لیکن ہم راستے میں نہیں پڑھیں گے, ہم کہاں جا کر نماز پڑھیں گے, بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے, یہ کہنے لگے. اور دوسرے بعض صحابہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, یہ مقصد نہیں کہ ہم نماز کو وقت بھی چھوڑ کر غیر وقت میں وقت گزرنے کے بعد جا کر پڑھیں, بلکہ آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تیزی کے ساتھ بنو قریظہ تک پہنچو, یہاں تک کہ اتنی تیزی کے ساتھ جا کر پہنچو کہ عصر کی نماز تمہیں بنو قریظہ میں مل جائے. لیکن اب چونکہ وہ ہو نہیں رہا ہے اس لیے عصر کی نماز کا وقت اب چونکہ ہو گیا تو راستے میں ہی ہم پڑھیں گے.
تو کچھ صحابہ راستے میں نماز پڑھتے ہیں عصر کی، اور کچھ صحابہ بنو قریظہ پہنچ کر سورج غروب ہونے کے بعد وقت کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا ہے تو آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم صحیح ہو اور تم غلط ہو، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس دن کی حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جو اس دن عصر کی نماز وقت پر پڑھا وہ بھی درست تھا، اور جو وقت گزرنے کے بعد پڑھا وہ بھی بالکل درست تھا۔ تو یہ گویا کہ ایسا اختلاف ہے جو کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف اختلاف کر کے الگ ہو جائیں، بلکہ ہر ایک کا مقصد یہی تھا کہ ہم حق تک پہنچے، مگر اس کے اندر یہ اختلاف ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ اختلاف؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب بنایا ہی ہے تو ان لوگوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگت میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے بولیوں میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسی عقل بھی نہیں دی ہے، بلکہ عقل کے اندر بھی انسان آپس میں مختلف ہے کہ نہیں ایسا؟ سب کے اندر اختلاف، کسی کی عقل زیادہ ہے اور کسی کی کم ہے، تو اسی کے نتیجے میں اگر باتیں سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایک طبعی بات ہے، ایک فطری بات ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، مگر اس اختلاف کا مقصد کیا نہیں تھا کہ ہم آپس میں مختلف ہو کر میں ایک جماعت بنا لوں اور دوسری جماعت والے جو دوسری رائے پر ہے وہ ایک جماعت بنا لیں، یہ ان کا مقصد ہرگز بھی نہیں تھا۔ اور اس اختلاف کی عمر بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ اس کی مدت کتنی رہی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک رہی۔ بس جیسے ہی یہ معاملہ اختلاف کا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش ہوا تو فوراً اللہ کے رسول نے دونوں ہی کے عمل کو صحیح قرار دے کر اختلاف کو ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اور اس وقت بہت ہی کڑاکے کی سردی پڑی رہتی ہے، تو تب وہ مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، اور ایسے موقع پر وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو ایسے موقع پر اس آیت کو یا اس آیت کا مفہوم لے کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کڑاکے کی سردی میں جب احترام ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ غسل کریں تیمم پر اکتفا کرتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں، اور امیر جب تھے تو امیر ہی نماز بھی پڑھانا ہے تو صحابہ کو نماز بھی پڑھاتے ہیں تیمم کر کے، اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی دوسرے جبکہ دوسرے اور صحابہ ان کے لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ آپ کو غسل ہی کرنا ہے، آپ تیمم نہیں کر سکتے، اور ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ دیکھیے کہ امیر اور جماعت دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، مگر اس کے باوجود جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں تو یہی بات سب صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ مختلف ہو کر تیمم کر کے آپ نے ہم کو نماز پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عاص کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہوئی، کیوں ایسا ہوا؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی اور مجھے یہ رخصت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تو اس وجہ سے میں نے تیمم کر لیا۔ تو اللہ کے رسول ہنس کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے امیر اور ان کی جو جماعت تھی ان دونوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا تو اس اختلاف کو آپ نے ختم کر دیا۔ جی تو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات پائے جاتے ہیں کہ جس میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، کبھی کبھی کسی آیت کے سمجھنے میں یا کسی حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا، اور جب یہ لوگ بلکہ اختلاف ہوتا تھا آیت کے پڑھنے میں بھی۔ آیت ہم تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 حرفوں پر اتارا، جیسا اللہ کے رسول بتاتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، یعنی کہ پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے جو جس وقت حاضر ہوتے ان کو کسی خاص طریقے سے قرآن پڑھاتے، جس کا علم دوسرے صحابہ کو نہیں ہوتا، دوسرے صحابہ کو وہی آیتیں کسی اور طریقے سے آپ پڑھاتے۔ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور صحیح اور جائز قرات یہ بھی ہے کہ مالک یوم الدین، مالک اور ملک دونوں ایک معنی میں آتے ہیں، بادشاہ کے معنی میں، لیکن اللہ کے رسول نے بعض صحابہ کو مالک یوم الدین پڑھایا اور بعض کو ملک یوم الدین بھی پڑھایا۔ تو ایسے اور بھی بہت ساری آیتوں میں تو ایک مرتبہ سورہ فرقان کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سنتے ہیں، جیسے ہی وہ سنتے ہیں تو بہت ساری باتیں یا بہت ساری آیتیں وہ حضرت عمر کے اپنے علم کے مطابق غلط پڑھتے ہوئے وہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک طریقے پر وہ آیتیں پڑھائی، دوسرے صحابی کو دوسرے طریقے پر۔ تو یہ آیتیں جب وہ صحابی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت عمر سنتے ہیں تو وہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، تو ان کا انتظار کرتے ہیں حضرت عمر کہ یہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی چادر ان کی گلے میں ڈال کر زبردستی پکڑنے لگے اور گلے کی چادر اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول کے پاس ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے کہ بھائی پہلے چھوڑو ان کو، کیا معاملہ ہے بعد میں سنیں گے، چھوڑو یہ کیا دینا زبردستی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ آیتیں مجھے پڑھائیں اور یہ میں نے وہی آیتیں پڑھا اور اس کے اندر کچھ غلطیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول بتاتے کہ اچھا بات اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے چلو خود پڑھاؤ کہتے ہیں حضرت عمر سے کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر وہ آیتیں پورے قرآن کی پڑھ کر سناتے ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے بھی قرآن اترا ہے۔ پھر دوسرے صحابی جن کو حضرت عمر کھینچ کر لائے تھے ان سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے کیسے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ صحابی اللہ کے رسول نے انہیں جیسے پڑھایا ویسے پڑھ کر سناتے ہیں تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے بھی قرآن نازل ہوا۔ تو یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں اور لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام جب مدینے کے اندر ہی ہوتے تو اس وقت جو اختلاف ان کو کسی بھی مسئلے میں ہوتا یہ تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے اور اپنے اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈ لیتے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، زناکاری کا واقعہ، کہ ایک آدمی کا بیٹا ایک دوسرے آدمی کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ عورت تو شادی شدہ دوسری کی بیوی تھی مگر وہ لڑکا غیر شادی شدہ تھا۔ تو بہت سارے لوگ فتوے دینے لگ گئے تھے وہاں پر کہ تمہارے بیٹے کو بھی قتل کی سزا ہے، رجم کی سزا ہے، یہ ایسے کچھ لوگ کہنے لگ گئے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ تمہارے بیٹے کے لیے کوئی اور سزا اس طرح کی بات۔ تو وہ صاحب جن کا وہ بیٹا زناکار نکلا تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ بھی اور اس عورت کا شوہر یہ دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی اور لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میرے بیٹے پر بھی قتل کی سزا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کی جانب سے دیت دے کر میں نے اس کو چھڑایا ہے۔ تو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ ایسی سب کوئی بات نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی بکریاں وغیرہ یہ سب دی ہیں وہ سب تم واپس لے لو، تمہارا بیٹا اگر زانی ہے تو اس کی سزا صرف کیا ہے
سب کوڑے مارنا ہے اس کو، کیونکہ یہ غیر شادی شدہ ہے۔ اور وہاں ایک صحابی انیس نام کے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول ان کو حکم دیتے ہیں کہ انیس تم اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے کہ ہاں مجھ سے زنا کا جرم ہو گیا تو اس کو رجم کر دو۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کی اختلافات کوئی لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، بہت مختصر، کہ جیسے ہی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی باتیں بتاتے تو فوراً باتیں ختم ہو جاتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باہر کہیں سفر میں ہوتے اور اس وقت اختلاف اگر ہو جاتا تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر عمل کرتا جیسے اس کو سمجھ میں آتا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اپنی بات جب بتاتے تو اللہ کے رسول یا تو ان کی بات کو، کسی ایک کی بات کو صحیح قرار دیتے اور کسی دوسرے کی بات کو غلط قرار دیتے۔ یہ بھی جو بات ہوتی ہے، اور ایسے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جو صحابی سفر میں تھے اور ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اس بات میں کہ پانی اگر نہیں ملا ہے تو وقت ہونے پر نماز کا تیمم کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح سے دونوں صحابی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ابھی وقت باقی رہتا ہے کہ اتنے میں پانی کہیں سے مل جاتا ہے۔ تو ایک صحابی چونکہ نماز ہو گئی اس لیے وہ دہراتے نہیں، اور ایک دوسرے صحابی پانی ملنے کے بعد وضو کر کے پھر سے نماز پڑھا لیتے ہیں اپنی، اور یہ دونوں بھی اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی اپنی بات بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جنہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی ان سے کہتے ہیں کہ اصل پر سننا، کہ آپ نے سنت کے مطابق کام کیا، اور جو دو مرتبہ ایک ہی نماز پڑھ لیے تو ان کو اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ لقد اجر مرتين، تم کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوتے تھے، مگر اس اختلاف کی مدت کوئی بہت لمبی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ صرف تب تک ہوتی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے تک۔ اور جہاں تک مسائل ہیں ہمارے اپنے پاس، یہ دین ہمارا اپنا ایسا ہے کہ اس کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ عقائد کی باتیں ہیں کہ ان عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر عقائد میں اختلاف ہو جائے تو پھر دین سے باہر ہونے کی بات ہو جائے گی۔ اختلافات جو ہوتے ہیں وہ صرف فروعی مسائل، عمل سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ایسے مسائل میں ہی اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ یہ اختلافات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی آیت کے سمجھنے کی وجہ سے ہو جاتا، یا نہیں تو کسی حدیث کے سمجھنے میں کسی کی سمجھ کہیں پہنچاتی، کسی اور کی سمجھ کہیں پہنچاتی، اس وجہ سے ہوتا۔ تو ایسے بھی آپ کے پاس بہت سارے اختلافات تھے، اور اختلاف کی وجہ سے انتشار کا بھی چونکہ خوف ہوتا، تو اس لیے صحابہ میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اس بات کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا کہ مسئلہ میں بتاؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کی خوبی آپ سمجھیے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ اگر پیش آتا اور قرآن یا حدیث میں کوئی واضح دلیل اس کے تعلق سے نہیں ملتی تو صحابہ کرام بالکل پیچھے ہٹتے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ مسئلہ بتانا گویا کہ اللہ کے بارے میں یہ بتانا کہ اللہ نے یہ کہا، فتویٰ جو دیا جاتا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ایسا، اللہ کی جانب سے خبر دینے والی یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایک مجلس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو جن صاحب سے پوچھا جاتا وہ اپنے پڑوسی کو کہتے، وہ اپنے پڑوسی کو اسی طرح سے ڈھونڈتے ہوئے پھر اسی صاحب کے پاس مسئلہ آ جاتا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک مسئلہ لے کر کسی صحابی کے پاس آتے تو وہ بار بار لوٹا جاتے کہ میں اس میں بتانے کا حق نہیں رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی طرح سے کچھ لوگ اپنے قوم کا اپنے قبیلے کا ایک مسئلہ لے کر آئے تھے کہ ان کی ایک عورت جس کی جو شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد اس کا شوہر دخول سے پہلے یعنی کہ اس سے ملاقات سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے؟
کیا اس کو مہر بھی دیا جائے گا اور کیا اس عورت پر عزت بھی گزارنی ہوگی کہ نہیں، یہ سب مسئلہ جو بہت تھا. تو اس کو لے کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود تقریباً 1 مہینہ تک ان لوگوں کو واپس لے پاتے کہ بھائی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں نہیں فتوا دے سکتا ہوں اس میں. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ بار بار اصرار کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے بڑھ کر وہ ایک فتوا دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ میں فتوا اپنی رائے کے مطابق دے رہا ہوں جیسے مجھے قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق. اگر یہ صحیح رہا تو یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ میری اور شیطان کی جانب سے ہے کہہ کر اس کے بعد وہ فتوا دیتے ہیں. تو بہرحال اجتہاد کی مسائل یعنی کہ عملی جو مسائل ہیں ان میں باتیں بتانا، فتوے دینا، تو یہ صحابہ کرام اسے آسان نہیں سمجھتے تھے. اسی وجہ سے ان کی یہ بھی خوبی ہوتی تھی کہ وہ لوگ کوئی بھی مسئلہ اگر آدمی لے کر آتا ان کے پاس تو فوراً یہ پوچھتے کہ بھائی یہ مسئلہ وجود میں آ گیا ہے کیا، پیش آیا ہے کیا ایسا. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیش آ گیا ہے تو تبھی اس میں فتوا دینے کے لیے آگے بڑھتے. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پیش تو نہیں آیا لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے، ایک فرض منظر کر رہے ہیں تو صحابہ فوراً بتا دیتے تھے کہ اس کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑو جب یہ پیش آ جائے گا تو تب انشاءاللہ اس کا کیا مسئلہ بتانا ہے ہم بتائیں گے. تو اس طرح سے صحابہ کرام بہت ہی احتیاط کے ساتھ فتوے دیا کرتے تھے. اجتہاد کرنے میں خود آگے بڑھ کر نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ کے پاس بہت صحابہ کی تعداد کتنی زیادہ لیکن ان میں ایسے صحابہ جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، تو یہ صحابہ گریز میں چند صحابہ ہی ہیں. اور صحابہ میں سے کوئی اگر ایسا کام کر دے جو ان کے اپنے شاعر شان نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو غلط بھی ٹھہراتے اور ان پر ان کو تنبیہ بھی کرتے. یہ ایسے بھی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک مرتبہ سفر میں صحابہ میں سے ایک صحابی کو کہیں سے پتھر آ کر ان کے سر پر لگا اور وہ زخمی ہو گئے. ان کے سر کو چوٹ لگی اور وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کی جو پٹی باندھ دی گئی اور اتفاق سے وہی زخمی صحابی رات میں ان کو احترام بھی ہو گیا. اور انہوں نے دوسرے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی میری یہ حالت ہے اس وقت، اگر میں غسل کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے. میری تو کیا تم لوگ اللہ کے رسول کی سنت میں یا قرآن کی کسی آیت میں کیا تم میرے لیے رخصت پاتے ہیں کہ میں تیمم کر سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہہ دیا سب کو مل کر نہیں آئے، آپ کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، آپ بس احترام اگر ہو گیا ہے تو آپ کو کیا ہی کرنا ہوگا، غسل ہی کرنا ہوگا. اب ان کی بات مان کر دیکھیے کہ یہ کس طرح سے عمل کا جذبہ بھی یہاں ان کو ظاہر ہوتا ہے کہ باوجود کہ ایسی تکلیف ہے اور ایسا اندیشہ بھی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے. جب دوسرے ساتھیوں نے بتایا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور وصول کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی بہت جو واقع ہو جاتی ہے. اور جب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول ان لوگوں کو لٹھارتے یہی کہتے ہیں کہ قتلہ اللہ، کہ اس بندے کو ان لوگوں نے مفت میں مار دیا. اللہ تعالیٰ کے ان پر پھٹکار ہو. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لٹھارتے ہیں. اسی طرح سے اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول کے بہت ہی چہیتے تھے صحابی، کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے حب الرسول، یہ اللہ کے رسول کے بہت ہی چہیتے صحابی جو زید بن حارثہ تھے ان کے بیٹے اسامہ بن زید وہ بھی اسی طرح سے ایک جنگ میں جاتے ہیں اور ایک آدمی پر جب وہ حملہ کرنے جاتے ہیں تلوار اوپر اٹھا لیتے ہیں تو وہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر لیتا ہے. اسامہ اب کیا کرے فیصلہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا لیکن ان کی تلوار چونکہ اٹھ چکی تھی تو اس کا کام تمام کر دیتے ہیں. حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تھا لیکن اللہ کے رسول کے پاس جب وہ آتے ہیں اور ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے
کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی میں نے اس کو ختم کر دیا، تو اللہ کے رسول سے جیسے ہی وہ بات بتاتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کو بھی لٹھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسامہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسامہ بن زید اپنی جگہ پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخری وقت میں جو لوگ ایمان لے آئیں گے تو ان کا وہ ایمان نہ ان کو دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ لیکن اس کی حد کیا بتائی گئی ہے؟ ایمان لانا اس وقت جبکہ آدمی اپنی موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے، یا پھر سورج اگر مغرب سے شروع ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں تو ایسی بات نہیں تھی، تو اسامہ بن زید نے جب یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی لٹھارتے ہیں کہ کیا تم ایسی حرکت کر بیٹھے؟ بار بار ان سے یہی کہتے، یہ اسامہ اپنی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بس تلوار کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا، تو اللہ کے رسول ان سے یہی کہہ رہے کیوں نہیں تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا کہ وہ دل سے یہ کہہ رہے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آ کر اگر احتجاج کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس طرح سے اللہ کے رسول اتنا ان کو بتاتے ہیں کہ اسامہ اس وقت یہ کہتے ہیں کاش کہ میں آج بھی مسلمان ہوا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے آدمی چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کر دیا ہو، خون بھی بہایا ہو، لیکن اسلام اگر یہ آئے تو الاسلام یعنی مواقع نقلہ کہ اسلام تو ساری چیزیں ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اسامہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اس سے اتنا بڑا جرم ہو گیا، کاش کہ میں آج اسلام لے آیا ہوتا کہ اس جرم کی وجہ سے یا یہ جرم بھی میرا اسلام کے دفعہ بھول جاتا، ختم ہو جاتا۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجتہادی مسائل میں جو فتوے وغیرہ بھی دیتے تھے تو بہت گنے چنے ہوتے تھے، اور ان سب کے اختلافات کے اسباب بھی ہم جان چکے ہیں کہ کسی آیت کی سمجھنے میں یا کسی حدیث کے سمجھنے میں ان لوگوں کا اختلاف ہوتا اور اس کے بعد وہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اختلاف کو ختم بھی کر لیتے۔ یہ تو جب تک آپ موجود تھے یہ مسئلہ ہوتا تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد بھی یقیناً بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہوئے اور آئے دن نئے نئے مسائل ایسے پیدا ہوتے ہی جاتے رہے کہ جس میں صحابہ کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن یہ سارے اختلافات کبھی بھی صحابہ کرام کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں ٹکڑیوں میں بٹ جائیں۔ وہ صحابہ جو مسائل میں عملی مسائل میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک دوسرے کا احترام کا وقت آتا ہے تو دل سے برابر احترام کرتے ہیں۔ کیسی مثالیں ہم کو نہیں ملتی ہیں بھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے زید بن ثابت، یہ سب اپنے اپنے وقت کے پارے کے علماء ہیں، صحابہ، فقہائے صحابہ اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا، خاص کر ایک مسئلہ وراثت کے تعلق سے۔ دادا یعنی کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، میت کا دادا بھی موجود ہے اور میت کے بھائی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں کیا دادا کے ہوتے ہوئے بھائی محروم ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس مسئلے میں عبداللہ بن عباس اور زید بن ثابت ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا گیا۔ کیا اختلاف تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ دادا کی حیثیت بھی باپ جیسی ہے، کہ مرنے والے کا باپ اگر موجود ہو اور دوسرے بھائی وغیرہ بھی موجود ہو تو باپ کو ساری جائیداد ملے گی اور بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ویسے ہی باپ کی جگہ دادا کا بھی یہ مقام ہے کہ باپ بھی نہیں ہے، دادا ہے، مرنے والے کا دادا اور مرنے والے کے بھائی اگر ہیں تو بھائی محروم ہو جائیں گے اور دادا کو سب کچھ ملے گا۔ جبکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس میں اختلاف رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، دادا کی حیثیت باپ کی نہیں ہے، باپ اگر موجود ہے تو بھائی لوگ محروم ہو سکتے ہیں، مگر باپ کی جگہ دادا موجود ہے تو دادا کی وجہ سے بھائی لوگ محروم نہیں ہو سکتے، ان کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ تو بہت ایسی سخت بات بھی حضرت عبداللہ بن مسعود عبدالرزاق بن ثابت کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود یہ بتاتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جائیں اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر مباہلہ کریں، جو اس مسئلے میں اختلاف کرنے والے ہیں، دوسری رائے رکھنے والے ہیں، ان کو بلا کر مباہلہ کرنے کی میری خواہش ہوتی ہے، یہاں تک بتاتے ہیں۔ لیکن اتنا سب اختلاف ہونے کے باوجود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر دیکھتے ہیں، تو وہاں جا کر اس سواری سے اترنے کے لیے عبداللہ بن عباس اپنا کاندھا پیش کرتے ہیں زید بن ثابت کو۔ زید بن ثابت ان کو روکتے ہی رہ جاتے ہیں کہ امزاد اللہ کے رسول کے چچازاد بھائی، آپ یہ کیا حرکت کریں، آپ چھوڑیے میں اتر جاؤں گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس ان کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے علماء کا ہم ایسا ہی احترام کریں۔ اور اسی وقت زید بن ثابت بھی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنا ہاتھ تو پھیلائیے، سامنے لائیے۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہیں تو زید بن ثابت ان کا ہاتھ چوم لیتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس ان کو کھینچتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ کیوں چومنے جا رہا ہے؟ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے آل بیت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ تو دیکھیے کہ ان لوگوں کے مسائل میں اختلافات تو ہیں، مگر اس کے باوجود بھی یہ اختلاف ان کے دلوں کے اختلاف کا سبب نہیں بن رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اختلافات پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ہم یہ آداب دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جہاں تک ہو سکے وہ لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ مسئلے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر اختلاف ہو بھی جاتا تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں پارٹی بازی بنا لیں، بلکہ جو کوئی بھی حق، وہ لوگ یہی دیکھتے تھے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسئلے میں کیا حق ہے یہ ہم کو معلوم ہو جائے، چاہے وہ حق میرے ذریعے ظاہر ہو یا میرے بھائی کے ذریعے ظاہر ہو، اس میں کوئی وہ فرق نہیں کرتے تھے۔ اگر میں کسی مسئلے میں، یعنی صحابہ اکرام کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ کسی مسئلے میں ایک رائے رکھتے ہیں اور دوسرے کو دوسری رائے رکھتے ہیں، اور جب ان کو دلیل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دوسرے کے پاس جو رائے ہے وہی حق ہے، تو فوراً اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے اپنا لیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی خوبی ہوتی تھی۔ اختلاف ہرگز بھی یہ ان کو تعصب تک نہیں پہنچاتا تھا، جیسا کہ آج ہمارے اپنے علماء کے اختلافات بھی ہیں، اور ہم لوگ اس اختلاف کی وجہ سے اتنے متشدد اور متاثر ہو جاتے ہیں کہ دوسری کی رائے کو قبول کرنا ہم حرام گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ حق تک پہنچنا ان کا اپنا مقصد ہوتا تھا، چاہے وہ حق میری زبان سے نکلے یا میرے بھائی کی زبان سے نکلے، جو کوئی بھی ہو، حق اگر واضح ہو جائے تو سب کے سب اس حق کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ ان لوگوں کے اختلاف کا یہ ادب ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے اختلاف اگرچہ تو ہو جائے، لیکن پھر بھی گالی گلوچ کرنا یا کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا اپنے مخالف کے لیے جو اس کے احترام میں کمی کا باعث ہو، اس کو بھی کبھی وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ چاہے بہت سارے اختلافات ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے مخالفین کا بھی تذکرہ آتا تو پورے ادب سے ہی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔
تو یہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات اور ان کے ان اختلافات کے اندر یہ آداب آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اختلاف ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اس کا ثبوت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہم کو ملتا ہے جس میں آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ اجتہد الحاکم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. کہ ایک حاکم یا فیصلہ کرنے والا یا قاضی بھی ہو سکتا ہے, یا قدیم زمانے میں تو جو سلطان اور حاکم اور والی ہوتا وہی فیصلے بھی کیا کرتا, اور وہ سب اپنی جگہ پر بہت بڑے بڑے عالم بھی ہوا کرتے تھے اپنے وقت کے. تو اللہ کے رسول یہی بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کرنے والا قاضی اور حاکم اگر اشتہاد کرتا ہے اور اس اشتہاد میں بالکل صحیح اشتہاد کر کے صحیح نتیجے پر اگر پہنچ جائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. اور اگر کوئی حاکم اور قاضی اشتہاد تو کرتا ہے مگر اس کو صحیح بات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا اور وہ اپنی اشتہاد میں غلطی اگر کر جاتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک اجر ضرور ملے گا. تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث خود ہمیں بتاتی ہے کہ اشتہاد کرنے والے صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور غلط نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں, لیکن جب تک ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کو پائیں تو ایسی صورت میں آپ صحیح نتیجے پر پہنچنے والے کو 2 اجر اور غلط نتیجے پر پہنچنے والے کو 1 اجر ملنے کی بشارت دے رہے ہیں. لیکن مقصد اگر نیک نہ ہو, برا مقصد ہو اور برے طریقے سے آپ اشتہار کر کے جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں صحیح بنیادیں ان بنیادوں پر اپنے اشتہار کو مبنی کرنے کی بجائے صحیح بنیادیں چھوڑ کر غلط بنیادوں پر اپنے اشتہار کو اگر آپ دیے رکھیں گے تو اور اس کے نتیجے میں جب غلط نتیجہ بھی آپ نکالیں گے تو اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ہاں اجر ضرور ملے گا تو تب جب آدمی صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کہ میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے اس کے اپنے اندر جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ساری کوششیں سب کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ غلطی کر جائے تو ایسا بندہ اجر سے محروم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک اجر دے گے یہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین وغیرہ کا بھی سمجھیے کہ بالکل اسی طرح کا اختلاف ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد ائمہ کرام کا دور آتا ہے کہ جس میں ائمہ کے درمیان بھی بہت سارے مسائل میں ہم اختلافات دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کوئی بھی امام جو مسائل میں اجتہاد کر کے امت کو اور عوام کو جو مسائل بتایا کرتے تھے اور اسلام کا حکم بتایا کرتے تھے, کسی بھی امام کی ہرگز بھی یہ نیت نہیں ہوتی اور یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں یہ حکم بتا کر میری اپنی جگہ پر ایک الگ جماعت بنا لوں. ہرگز بھی کسی بھی امام جتنے بھی چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے ائمہ ہیں, لیکن یہ سب لوگ جب بھی مسائل کے اندر فتوے دیتے اجتہاد کر کے مسائل بتاتے ہرگز بھی کسی کا یہ مقصد نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی جگہ پر ایک خاص رجحان جو رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں امت کے ایک مخصوص جماعت کو اپنے پیچھے لگا لوں. یہ ہرگز بھی کسی کا مقصد نہیں تھا. ہر کسی کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ ان کے اپنے علم کے مطابق یہ قرآن اور حدیث کا جتنا ان لوگوں کو علم ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جو سند ان کو عطا کی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر حق تک پہنچنا ہی ہر کسی کا مقصد ہوتا تھا. لیکن جو لوگ ائمہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے فتوے دے کر چلے گئے اور ان کے شاگرد
ان فتووں کو اور بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا کر سمجھیے کہ دنیا بھر میں پھیلا دیے. تو یہ ائمہ کیوں اس طرح سے اختلافات کرتے ہیں مسائل کے احکام بیان کرنے میں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ائمہ کے اپنے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ اجتہاد اگر کرنا ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ کچھ اصول ہوا کرتے ہیں کہ علماء کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اپنے وضع کردہ کچھ اصول ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی حکم معلوم کرنا ہو تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے. اس طرح سے ہر کوئی اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد احادیث نبویہ میں ہم غور کریں گے، دیکھیں گے مسئلے کا حل، اس میں اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتوے اور ان کی بتائے ہوئے خیالات میں دیکھیں گے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی نیا مسئلہ جس میں سارے کے سارے صحابہ متفق ہیں تو ہم اس مسئلے کو لیں گے اور اسی طرح کا مسئلہ اگر یہ پیش آیا ہوا ہے تو صحابہ کرام کا اتفاق جس مسئلے پر ہوا، جس حکم پر ہوا، وہی حکم ہم بیان کریں گے. اور اگر صحابہ کرام آپس میں مختلف ہوئے تو یہاں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام میں سے جن کی بات قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہوگی ہم اس کو لے لیں گے، دوسرے کی بات ہم چھوڑ دیں گے. اور جب صحابہ کرام سے تجاوز کر کے اگر مسئلہ ایسا پیش آیا کہ اس میں قرآن کی کوئی بات ہم کو نہیں ملتی یا حدیث میں بھی کہیں اس کا حل نہیں ملتا، صحابہ کرام کے فتوے میں بھی اگر ہم کو حل نہیں ملتا، تو ہم دوسرے لوگوں کی جب باتوں میں آتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں نے اجتہاد کیا اور اپنی عقل سے بات بتائی تو وہاں ہم بھی اپنی عقل سے بات بتائیں گے. تو اس طرح اصول وضع کرنے میں بہت ساری باتیں ہیں جو علمی باتیں ہیں کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے یہ اصول اگر بیان کروں گا تو شاید بہت سارے لوگ سمجھ نہ پائیں. تو اس لیے میں مجمل طور پر یہی بات بتا رہا ہوں کہ اصول کے اندر ہی اختلاف ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ ائمہ کرام کے درمیان اختلافات ہو جاتے. میں اگر ایک چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ بات زیادہ واضح ہو جائے. قرآن مجید میں یا خود حدیثوں میں جو باتیں ہم کو احکام کی شکل میں بتائی گئی ہیں سب ایک اسلوب میں نہیں بتائی گئی ہیں. الگ الگ بات کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے تو ہر طرح کا اسلوب ہوتا ہے. تو کبھی ایسی جگہ بات ہوتی ہے جو ایک عام لفظ میں بات بتائی جاتی ہے اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو خاص لفظ میں بتائی جاتی ہے. تو خاص لفظ میں اگر کوئی بات بتائی جائے تو خاص وہی مراد ہے، یہ سب جو اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اگر کوئی عام لفظ میں اگر یہ بات بتائی جائے تو اب یہ عام لفظ کس کس چیز کو شامل ہے اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا. تو اب یہ مردار حرام ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ بالکل عام لفظ جس کے اندر خشکی کا مردار بھی حرام ہے اور سمندر کا مردار بھی حرام ہے اور ایسا مردار ایسا جانور یا ایسا کوئی بھی جانور جو جس کا خون بہنے والا ہو یا کوئی ایسا چھوٹا سا کیڑا کہ جس کے جسم میں خون ہی نہ ہو اور وہ بہتا نہ ہو، تو ایسے سب مردے اس کے اندر داخل ہیں. لیکن ہمارے اپنے پاس اگر اس آیت کو اگر آپ لے لیں تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر قسم کا مردار گویا کہ حرام ہے. لیکن بعض حدیثوں میں خاص الفاظ میں ہم کو یہ بات بتائی گئی کہ
ہر مردار حرام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ایک مرتبہ سمندری سفر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر میں بہت زیادہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اپنے پاس پینے کے لیے بہت تھوڑا سا پانی لے کر جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ہم لوگ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سے یہ جب پوچھتے ہیں تو آپ دو باتیں بتاتے ہیں کہ حضرت پہن ہوں کہ سمندر کا پانی بھی اپنی جگہ پر پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا مردار بھی حلال ہے۔ تو سمندر میں اگر کوئی چیز مردہ بھی پائی جائے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے یا حلال ہے سر؟ اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ مچھلی سمجھیے، دوسرے اور جانور کو چھوڑیے، سمندر کا ہر جانور یقیناً حلال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود صرف اگر مردہ مچھلی بھی اگر سمندر میں ہم کو مردہ ملی تو کیا اس کا کھانا حلال ہے تو حرام ہے؟ حدیث تو ہم کو یہی بتاتی ہے کہ یہ اگر مردہ شکل میں بھی مردہ شکل میں بھی ہم کو مل جائے تو یقیناً حلال ہے جی۔ تو اس کے لیے بھی ایک واقعہ آپ کے پاس پھر بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، اس لیے میں اپنی بات پر نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ائمہ کرام کے درمیان اس مسئلے میں بھی اختلاف ہوا۔ کیوں اختلاف ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے قرآن مجید کی اس آیت کو بالکل عام، اس کی دلالت بھی بالکل قطعی ہے، یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہر طرح کا مردار حرام ہی ہے۔ حرمت علیکم المیتہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو خشکی کا مردار بھی اور سمندری مردار بھی سب حرام ہے کہتے ہیں، اور حدیث تو آپ کے پاس یہ کہہ رہی ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کے مقابلے میں ہمارے اپنے پاس نہیں پہنچ سکتی، اس حدیث کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اپنی جگہ پر یہ جو حدیث آئی ہوئی ہے تو اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں علماء۔ حدیث کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ایک دو صحابی روایت کرتے ہیں۔ تو ایک دو صحابی جس حدیث کی روایت کرے تو اس حدیث کے ثبوت میں ہمیں شبہ ہے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہو یا نہ بھی ہو، اس کے ثابت ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے، اس طرح سے کہہ کر یہ حدیث ظنی ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے۔ تو آیت اپنی جگہ پر قطعی ہے، یقینی ہے، تو آیت یقینی ہے اور یہ حدیث غیر یقینی ہے، تو اس وجہ سے ہم آیت کو آگے رکھتے ہیں اور آیت کے کہنے کے مطابق مردار کو حرام قرار دیتے ہیں، چاہے وہ خشکی کا ہو یا سمندری ہو، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو احادیث کے قبول کرنے میں سمجھیے کہ بعض علماء کے درمیان اپنے اپنے خاص اصول ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث اگر آیت سے ٹکرانے والی اگر آ جائے تو ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، بلکہ آیت ہی کے حکم کو لیں گے۔ دیگر اور علماء کیا کہتے ہیں کہ بھائی حدیث اگر یقینی اور غیر یقینی صورت میں بھی آئے، لیکن جب اس کی سند پر آپ نظر ڈالیں اور ہر راوی اس کا اپنی جگہ پر قابل اعتماد ہے تو ایسی ہر حدیث ہمارے نزدیک حجت ہے، دلیل ہے، اس حدیث کو ہم لے کے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے علماء کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت اپنی جگہ پر عام یہ کہتی ہے کہ ہر مردار حرام ہے، لیکن حدیث میں ہم کو اس کے اندر استثناء کر کے بتا دیا کہ سمندری مردار حلال ہے۔ تو اس طرح سے اصول بنانے کے اندر اختلافات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کے درمیان اختلافات بہت پائے جا گئے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ائمہ کرام رحمہ اللہ میں سے کسی نے کبھی ہرگز بھی یہ نہیں چاہا کہ امت کو میں اپنی رائے کا پابند بناؤں اور پھر
یہ کہہ دوں کہ جو لوگ میری بات مانیں گے وہ میری جماعت کے ہوں گے. ہرگز بھی کسی بھی امام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان ائمہ کو خوب اچھی طرح سے یہ علم تھا کہ میں قرآن اور حدیث کی ساری باتوں کا علم نہیں جانتا. خاص کر ان ائمہ کرام کے دور پر ذرا آپ نظر ڈالیے کہ یہ ایسا دور تھا کہ جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوری طریقے سے ایک جگہ جمع نہیں ہوئی تھی، بلکہ چیدہ بس ملتی جا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں کو کوئی ایک صحابی خود بھی نہیں جانتے. بہت سارے صحابہ جو اللہ کے رسول سے وقتاً فوقتاً باتیں سنتے تھے، تو اس طرح سے اللہ کے رسول کی ساری حدیث محفوظ تو ہے، مگر کوئی ایک آدمی پوری حدیثوں کو جاننے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. تو اسی طرح سے یہ ائمہ بھی برابر اپنے بارے میں جانتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی ساری حدیثیں تو نہیں معلوم ہیں. تو جتنا ان لوگوں کو علم ہوتا تھا اس کے مطابق وہ قرآن کی آیت میں مسئلے کا حل مل گیا تو اس کے مطابق بتا دیتے، یا حدیث رسول جتنی ان کو معلوم ہے اس کے مطابق اگر مسئلے کا حل مل گیا تو اسے بتا دیتے. اور باقی کے مسائل کوئی ایسا مسئلہ بھی ان کے پاس آ جاتا جس میں نہ قرآنی آیت میں حل ملتا، نہ حدیث رسول میں حل ملتا، نہ صحابہ کے فتووں میں حل ملتا، تو وہ اپنی جگہ اجتہاد کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دے رکھی تھی، اس کی بنیاد پر وہ اجتہاد کرتے اور مسئلے کا حل بتاتے. لیکن اسی وجہ سے سارے صحابہ یا سارے ائمہ یہ بات بتا کر جا چکے ہیں کہ میری اپنی یہ بات میں نے اپنی رائے کے مطابق بتائی ہے. اگر اس کے مقابل میں آپ کو کوئی صحیح حدیث مل جائے تو آپ میری بات چھوڑ دیں اور صحیح حدیث کو اپنا لیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ائمہ کرام کے دور میں بھی وہ تعصب ہرگز نہیں تھا اور وہ اختلاف اور وہ انتشار بھی نہیں تھا. لیکن ان کے شاگردوں نے اور اس کے بعد ان کے مسائل جو بیان کرنے والے لوگ ہیں تو انہی لوگوں کے درمیان یہ تعصب پایا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پر یہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب اتنے بڑے عالم اور وہ اتنے بڑے عالم ہو کر کیسے غلطی کر سکتے ہیں. آج بھی ان بڑے ائمہ کی تو بات چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے دوسرے اور علماء بھی جب کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں اور اس کو ماننے والے چند لوگ اور ان کے اپنے کچھ جماعت کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنے اس عالم کے فتوے کو یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم یہ کیسے غلط کر سکتے ہیں. تو اصل سبب ہمارے اپنے اس اختلاف کا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ کسی بھی عالم کو گویا کہ غلطی نہیں کرے گا یہ اگر ہم سمجھ گئے ہیں. جی ہر عالم کو گویا ہم نے کیا درجہ دے دیا ہے؟ معصوم کا درجہ دے دیا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوتی ہیں دین کی باتیں بتانے میں بھی وہ لوگ بھی اجتہاد کرتے ہیں تو اجتہادی غلطی ان سے بھی ہوتی ہے، تو کیا ان کے بعد والے ائمہ کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ غلطیاں نہیں کر سکتے؟ تو آج اگر یہ کہا جائے کہ رائی چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر ایک کی بات تو ہمیں قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولنا ہے. اگر اس کے مطابق نکلے تو اسے اپنائیں گے، اگر اس کے اندر اس کی کوئی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو ان کی بات ہم نہیں اپنائیں گے. تو لوگ یہی معاملہ مچاتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم کی بات کو ٹھکرانے کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ عالم کتنا بھی بڑا ہو تو وہ معصوم ہو جائے. غلطی ضرور ہو سکتی ہے، اجتہاد کرتے ہیں تو اجتہادی مسائل میں یقیناً غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر بہت سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. لیکن آج چونکہ ہم لوگ اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے ہر شخص اپنے عالم کی بات کو آگے رکھتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے عالم جو بتا دیے وہی حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک مسئلے میں وہ فتویٰ دیتے ہیں تو حاضرین میں سے مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی
اگر بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ میں اسی مسئلے میں ایسا فتویٰ دیا ہے، یعنی کہ دونوں کے فتووں میں اختلاف وہ بتا رہے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ جو کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہے ہیں اور علم پڑھا رہے ہیں حدیث وغیرہ اللہ کے رسول کی، فوراً اللہ کے رسول کے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کہ بھائی بس یہ تو صاحب قبر ہے اللہ کے رسول، بس ان کی ہر بات ماننا وہی سب پر ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ جو بھی ہے سب کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو لے سکتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے خلاف اگر آ جائے تو اسے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ کتنا زبردست اور سنہرا قاعدہ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسی قاعدے کے مطابق اگر ہم بھی عمل کرنے لگ جائیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے اختلافات خود بخود ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات میں اپنا وقت ختم ہونے سے پہلے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اختلافات کی اس خلیج کو کاٹنے کے لیے، اسے کم کرنے کے لیے جب کوشش کی جاتی ہے اور سارے لوگوں کو یہ دعوت دی جائے کہ بھائی کتاب اور سنت کی طرف آپ آئیے، قرآن اور حدیث کی باتیں آپ لیجئے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کیجئے، تو اسی بات کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو اختلاف کا سبب ہے۔ اور کیجئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن پر اور جس عقیدے پر اپنے سارے صحابہ کو ایک بھی کوئی اختلاف کیے بغیر آپ نے ساری جماعت کو جمع کیا تھا، اور آپ کی وفات تک بھی اور آپ کے وفات کے بعد بھی اس جماعت میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ نے جو تعلیمات دی تھی انہی تعلیمات کی وہ لوگ پیروی کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ نے بات بتا دی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی کہتا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل عین اسی کے مطابق صحابہ کرام کتاب و سنت پر جب تک عمل پیرا تھے اور ان لوگوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، تو یہ سارے اختلافات سمجھیے کہ اسی وقت سے شروع ہوئے ہیں جب سے کہ امت کتاب و سنت کو اپنے دل سے دور کرتی جا رہی ہے۔ تو وہ جتنا زیادہ اپنے دل سے کتاب و سنت کو امت نے دور کیا اتنا ہی زیادہ امت کے درمیان اختلاف سمجھے پیدا ہو گیا۔ تو عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے صحابہ کو جمع کیا اور سب کو ایک جماعت آپ نے بنا کر دکھایا، تو آج اسی عقیدے کی بات بھی اگر کی جائے اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ صحیح صحیح باتیں صرف کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے سمجھنے کی، ان کے فہم کی روشنی میں اگر ہم معلوم کریں اور اس پر اکٹھا ہونے کی کوشش کرنے کی بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی تو یہ ایک بات مت کیجیے کہ اس کی وجہ سے تو اختلافات اور بڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے ائمہ کرام صحابہ اور اسی طرح سے تابعین سب کے درمیان اختلافات وغیرہ تو رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے باتیں بتائی ہیں کہ کبھی بھی صحابہ کرام کے لیے اختلافات امت کو بانٹنے کے لیے نہیں ہوئے۔ ہر کسی کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ ہم حق تک پہنچے، چاہے وہ حق میری اپنی زبان سے ظاہر ہو یا کسی اور کی زبان سے ظاہر ہو جائے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے درمیان اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اور وہ سب لوگ یقیناً تقوی کی زندگی گزارنے والے بھی تھے۔ تو اسی تقوی کی وجہ سے جہاں تقوی مقصود ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلافات نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی اختلافات ہوئے اور آپ کے بعد بھی اختلافات ہوئے، لیکن ان سب اختلافات کی وجہ سے ان لوگوں نے امت کو بانٹنے کا کام نہیں کیا۔ تو آج بھی ہمارے اپنے مسائل میں جو اختلافات ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کبھی جمع نہیں ہو سکتے، تو آج بھی وہی قرآن وہی حدیثیں سب موجود ہیں۔ تو قرآن
قرآن اور حدیث کی پیروی کر کے صحابہ اگر ایک جماعت بن سکتے ہیں تو آج بھی امت مسلمہ اپنے آپ کو اگر قرآن اور حدیث کے حوالے کر دے تو انشاءاللہ آج بھی پھر سے ایک امت بن سکتی ہے. تو اسی کی ضرورت ہے کہ ہم سب قرآن اور حدیث کی طرف واپس لوٹیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں اپنی جانب سے اور پیس کمیٹی کی جانب سے مولانا محترم کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس طویل مسافت کو طے کر کے یہاں تشریف لائے اور ہم تمام لوگوں کو قیمتی باتوں سے آپ نے نوازا. میں اپنی جانب سے اور یہاں حاضرین کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جن اہم باتوں کی طرف آپ نے انہیں نشاندہی فرمائی ہے کہ اختلاف کیا ہے, اختلاف کے آداب کیا ہے, صحابہ کس طرح اختلاف کے باوجود آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہے. ہم انشاءاللہ اس پر ضرور کاربند ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور قادر حیات دین و ملت کی خدمت انجام دیتا رہیں. فجزاکم اللہ خیر الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.